کون وہ لوگ تھے کہ جن سے جناب سیدہ آخر وقت تک ناراض تھیں؟ کون وہ لوگ تھے کہ جن سے آخر وقت تک جناب سیدہ نے بات نہیں کی؟ کون وہ لوگ تھے کہ جن کو جناب سیدہ نے اپنے جنازے میں نہ آنے کے لیے وصیت فرمائی؟ اور کون وہ لوگ تھے کہ جن کو جناب اشرف الانبیاء کے وارث مولا امیر المؤمنین نے نماز جنازہ میں نہیں آنے دیا؟ صحیح بخاری میں بھی بالکل واضح ہے کہ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ کہ جناب سیدہ کی نماز جنازہ علی نے پڑھی. اور یہ نہیں ہے کہ خبر نہیں ہونے دی، بلکہ ان کو اذن نہیں دیا آنے کا، آنے کی اجازت نہیں دی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ خبر نہیں ہونے دی، خبر تو نہیں ہونے دی لیکن آنے بھی نہیں دیا، اور کسی طرح سے آنے دینے پہ تیار نہیں تھی. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صحیح بخاری میں واضح ہے کہ مولا امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان لوگوں کو آنے نہیں دیا. دوسری جانب سے کیا کھیل ہوتا ہے کہ جی حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کہتے ہیں جی ہمارے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر نے پڑھائی. کہاں سے، کون سی دلیل ہے؟ صحیح بخاری میں واضح ہے کہ نہیں پڑھائی. تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ موضوع کتنا سینسٹیو ہے. صرف یہی ایک موضوع کہ ان لوگوں نے نہ رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھی نہ جناب سیدہ کی پڑھی، یہی امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یعنی یہاں پر بھی صراحت ہے کہ نہ انہوں نے رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھی ان دونوں نے، اور نہ ہی جناب سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی. تو یہاں پہ خود بخود ایک سوال آئے گا، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا اسی کو بتانے کے لیے اور اسی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مجلس. فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا تو حق اور باطل کی تمیز ہوگی کہ حق اہل بیت تھے، جو ان کے مقابلے میں آیا باطل تھا. اور اسی کو بیان کرنے والا کون کہلائے گا؟ صحیح معنی میں مبلغ اسلام کہلائے گا. ہم نہ یہ کہ جو یہاں بیٹھا ہے، یہ جو آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آج حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس ہے، آپ خود بہت بڑے مبلغ ہیں. یہ جو آپ نے کالی قمیضیں پہنی، یہ کالے کپڑے پہنے، آپ خود بہت بڑے مبلغ ہیں. اسلام بچانے کے لیے یہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہمارے مومنین نے سالوں سال عزاداری امام حسین کی یہ سیاہ لباس پہنا ہے، مجلس کی، ماتم کی، اور ہر معصوم کے حساب سے جو تبرکات نکالے کہ جو ایک سمبل کے طور پہ ہیں. مثال کے طور پر امام موسیٰ کاظم کے تابوت پر زنجیریں، وہ کھیل نہیں ہیں. وہی ساری چیزیں ہیں کہ اہل بیت کی مظلومیت کی جانب توجہ دلائی جائے. بس عزاداری ہے. معصومین دین کی بقا کا سبب ہے. جناب سیدہ کی شہادت دین کی بقا اور حفاظت کا سبب ہے. میں ہمیشہ جناب سیدہ کے مصائب میں جو پہلے مصائب پڑھتا ہوں وہ اشرف الانبیاء کے مصائب ہوتے ہیں. جناب سیدہ تو شہید ہو گئیں، ان کے مصائب ختم ہو گئے، لیکن جناب سیدہ کی شہادت کا تصور اشرف الانبیاء کے لیے مصائب تھا، اور جناب سیدہ کی شہادت در حقیقت مولا امیر المؤمنین کے مصائب تھے.